جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کے خلاف حکم امتناعی جاری کر دیا، سائفر کیس کی سماعت روک دی۔ 16 نومبر تک سائفر کیس کی سماعت نہیں ہو سکتی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج فیصلہ سنایا، اور 16 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ دوبارہ عدالت لگے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر پر دوبارہ سماعت ہوگی اور تحریک انصاف اپنے دلائل دے گی اور تحریک انصاف اپنا کیس لڑے گی۔ جب ایک طرف یہ ہو رہا تھا تو دوسری طرف احتساب عدالت نے نیب کی درخواست مسترد کر دی۔ نیب کی درخواست مسترد کی۔ نیب نے درخواست کی تھی کہ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ احتساب عدالت نے یہ درخواست مسترد کر دی۔ مطلب عمران خان کو آج دو ریلیف ملے، ایک سائفر کیس میں اور ایک القادر ٹرسٹ کیس میں۔ بظاہر یہ وقتی ریلیف ہے، لیکن جس طرح سائفر کیس کی سماعت آگے بڑھ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ شاید عمران خان کو سائفر کیس میں ضمانت مل جائے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی دو اور کیسوں میں، القادر ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ کیس میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہوا ہے جیسے کچھ عرصہ پہلے عمران خان کا جب توشہ خانہ کیس زیر سماعت تھا اور جب لگ رہا تھا کہ عمران خان کو اس سے ریلیف مل جائے گا، تب عمران خان کی سائفر کیس میں گرفتاری ڈال دی گئی، اور جب توشہ خانہ کی سزا معطل ہوئی، توشہ خانہ کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا معطل کی، جج ہمایوں دلاور کے فیصلے کو معطل کیا، تب عمران خان باہر نہ آ سکے کیونکہ سائفر کیس میں ان کی گرفتاری ڈالی جا چکی تھی۔ اور اب اگر سائفر کیس میں ان کو ضمانت ملتی ہے تب بھی وہ باہر نہیں آ پائیں گے، کیونکہ توشہ خانہ کیس اور القادر ٹرسٹ کیس میں ان کی گرفتاری ڈالی جا چکی ہے۔ اور آثار یہ بتا رہے ہیں، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ان تینوں کیسوں میں، القادر ٹرسٹ کیس، توشہ خانہ کیس اور سائفر کیس میں عمران خان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر بھی وہ باہر نہیں آ سکیں گے، کیونکہ وہ 9 مئی کے 10 مقدمے جن میں ان کو گناہگار قرار دیا گیا ہے، ان میں گرفتاری ڈال دی جائے گی۔ تو بات عمران خان کے ریلیف جو ان کو ملے ہیں اس پر بات کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ اڈیالہ جیل میں آج 3 عدالتیں لگیں: سائفر کیس کی عدالت، توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس کی عدالت، اور دہشت گردی کی عدالت۔ عمران خان کے وکلا نے 9 گھنٹے گزارے آج اڈیالہ جیل میں۔ پہلے دہشت گردی کی عدالت لگی، پھر سائفر عدالت لگی، پھر احتساب عدالت لگی۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں بھی عمران خان کی درخواستوں کی سماعت ہوئی، اور یہ درخواستیں تھیں 190 ملین پاؤنڈ کیس، مطلب القادر ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ کیس میں ضمانت بحالی کی درخواستیں عمران خان کی۔ اور اس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے نیب سے پوچھا کہ جب 190 ملین پاؤنڈ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا تو آپ نے اس کیس میں گرفتاری کیوں ڈالی؟ جس پر نیب نے عمران خان کے وکلا کے سامنے معذرت کر لی۔ آگے سنیے، چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس یہ بھی دیے کہ نیب نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، نیب کی وجہ سے کیس تاخیر کا شکار ہے اور نیب کا رویہ درست نہیں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ پچھلے کئی ماہ سے جب بھی کیس چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں ہوتا ہے عمران خان کا، تب کیس ڈیلے بھی ہوتا ہے اور 90% فیصلہ عمران خان کے اگینسٹ آتا ہے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی جب کیس دوسرے جج صاحبان سنتے ہیں تو فیصلہ بھی جلدی آ جاتا ہے اور ریلیف بھی عمران خان کو مل جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف، عمران خان اور ان کے وکلا بار بار کہتے آ رہے ہیں اور مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کیس چیف جسٹس عامر فاروق نہ سنیں، لیکن وہی سن رہے ہیں۔ تو اب بات اس پر آ جائیے کہ جو سائفر کیس کے خلاف حکم امتناعی جاری کیا ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز پر مشتمل یہ 2 رکنی بینچ تھا۔ پہلا سوال پوچھا
عدالت نے کہ اوپن کورٹ سماعت کیوں نہیں ہو رہی۔ پھر عدالت نے کہا کہ جس طرح فرد جرم عائد کی گئی ہے اس سے بھی لگتا ہے کہ اوپن کورٹ سماعت بھی نہیں، اور کئی سوالات ہیں اور کئی تحفظات ہیں کہ جس طرح فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ وفاقی کابینہ نے منظوری دی ہے کہ اوپن کورٹ سماعت نہ ہو، مطلب جیل میں سماعت ہو اور خفیہ سماعت ہو، جس پر عدالت نے کہا، جسٹس گل حسن اورنگزیب نے پوچھا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں وہ کیا غیر معمولی حالات ہیں کہ جس کی وجہ سے جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے اور اوپن ٹرائل نہیں ہو رہا، اور بہت سارے سوالات ہیں۔ عدالت نے کہا کہ بہت سارے ہمارے سوالات ہیں جن کو جاننا چاہتے ہیں، آپ ان پر 16 نومبر کو تیاری کر کے آئیے اور تمام اداروں سے ان سوالات کے جوابات لے کر آئیے گا کہ کیوں جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے اور کیوں اوپن کورٹ سماعت نہیں ہو رہی۔ اور پھر 3 نوٹیفیکیشنز جو ہوئے اس کیس سائفر کیس کے حوالے سے، جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تینوں نوٹیفیکیشن ہائی کورٹ کے رول سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اچھا، پھر سائفر کیس میں جج کی تعیناتی پر بھی بات ہوئی، ابو الحسنات ذوالقرنین کی تعیناتی پر بھی بات ہوئی۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سے مشاورت کی گئی، لیکن نوٹیفیکیشن تو ایگزیکٹو نے جاری کیا، نوٹیفیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری نہیں کیا۔ یہ بھی ایک سوال اٹھایا، اس پر بھی انہوں نے کہا کہ جواب لے کے آئیے گا۔ پھر جسٹس گل حسن اورنگزیب نے تہاڑ جیل میں اندرا گاندھی کا جو ٹرائل ہے اس کا بھی حوالہ دیا کہ وہ ٹرائل کیا گیا، تو جب اس ٹرائل کے خلاف سپیریئر عدالت، بڑی عدالت میں گئے تو وہاں بتایا گیا کہ یہ اوپن کیس ٹرائل تھا کیونکہ وہاں میڈیا موجود تھا۔ مطلب جسٹس گل حسن اورنگزیب نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ اس کیس میں، اس اور سائفر کیس میں، اڈیالہ جیل میں جو عدالت بنی ہے اس میں تو میڈیا بھی موجود نہیں ہے، تو یہ اوپن کے ٹرائل کیوں نہیں ہو رہا ہے، اوپن کے اس کیس کا اوپن ٹرائل کیوں نہیں ہو رہا۔ بہت سارے سوالات اٹھائے اس سائفر کیس کے حوالے سے، اور ان سارے سوالات کا جواب مانگا عدالت نے، اور 16 نومبر تک سماعت روک دی سائفر کیس کی۔ اور یہ ذہنوں میں رہ کے جب ایک طرف یہ سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہی تھی تو دوسری طرف اڈیالہ جیل میں جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے سائفر کیس کی عدالت لگائی ہوئی تھی اور سماعت ہو رہی تھی۔ 3 گواہ بھگتے، یعنی عمران خان کے خلاف 3 گواہوں نے گواہی دی اور ان پر جرح مکمل ہوئی، اور جب جسٹس ابو الحسنات ذوالقرنین کو پتہ چلا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کے خلاف حکم امتناعی جاری کر دیا ہے 16 نومبر تک، تو انہوں نے سماعت ملتوی کر دی 17 نومبر تک، مطلب اگلے جمعے تک۔ لہٰذا یہ بتا کر بات ختم کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف عمران خان کو کیسوں سے ریلیف مل رہا ہے، دوسری طرف وہ نئے کیسوں میں گرفتار ہو رہے ہیں، اور سائفر کیس جس طرح آگے جا رہا ہے اور جس طرح عمران خان کے وکلا کیس اب لڑ رہے ہیں، پہلے یہ سیاسی بنیادوں پر وہ کیس لڑ رہے تھے، اب قانونی نکات پر کیس لڑ رہے ہیں، اور ان کا یقین ہے کہ جب یہ کیس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں آئے گا تو اڑ جائے گا۔ ان کو یہ بھی شبہ ہے، یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ٹرائل کورٹ میں ہو سکتا ہے سزا ہو جائے، لیکن آگے جا کر یہ کیس ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا آج عمران خان کو 2 بڑے ریلیف ملے، وقتی ریلیف تھے لیکن بڑے ریلیف تھے۔ ایک تو سائفر پر جو روزانہ عدالت لگ رہی تھی اس کی سماعت رک گئی، اور دوسرا القادر ٹرسٹ کیس میں ان کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد ہو گئی۔ پاکستان زندہ باد۔